اب بات یہ دیکھیں کہ محمد بن قاسم ایک یہ ٹناٹن سنی، لیکن آج کے وقت کے دیوبندی جو اپنے آپ کو ان سے ملاتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ان کا عقیدہ زمین آسمان کا فرق، یہ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی نازک اور اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں، جس کا تعلق دیوبندی فرقے کے بڑے پیروفیگنڈے، بڑے خطرناک اس پیروفیگنڈے سے لگا ہوا ہے۔ میرے عزیز، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور بیچ میں چھوڑ کر نہ جائیں۔ کیونکہ آپ کو انشاءاللہ مکمل جانکاری ملے گی۔ سب سے پہلے تو آپ اس چھوٹی سی کلپس کو دیکھ لیں۔ تو ہمیں جو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم علماء دیوبند کے بعد وجود میں آئے ہیں، نا 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 نا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں سنی کہا جاتا ہے، تو صحابہ تو شیعہ سنی نہیں تھے، ہم یہ کہیں گے صحابہ سارے سنی ہی تھے، ٹھیک ہے نا، نام سنی نہیں تھا ان کا، کیونکہ شیعہ مذہب نہیں تھا، شیعہ مذہب بعد میں آیا ہے، تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو شیعہ نہیں تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ سنی۔ ویسے میرے بھائی، علماء دیوبند صدیوں سے صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو جماعت چلی آ رہی ہے، اسلام لے کے آئی ہے، وہی علماء دیوبند ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ان کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا کیونکہ بریلوی فرقہ ہی نہیں تھا، تو فرق کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت تھی نہیں۔ تو یہ جتنے بھی ہمیں کہتے ہیں نا یہ دیوبندی فرقہ اور فلانا فرقہ، آپ ان کی تہ میں جاؤ گے، یہ سب بعد کی پیداوار ہیں۔ ہم ہی ہیں جو اوریجنل پہ، جو محمد بن قاسم کے دور میں اسلام آیا تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین اسلام لے کر آئے تھے، ہمارے باپ دادے شروع سے سینہ بسینہ تواتر کے ساتھ اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، یہ تو سوائے اس کے کہ امت کو توڑنے کے علاوہ کوئی کام انہوں نے کیا نہیں۔ میرے عزیز، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو دیوبندی ہیں وہ اب دیوبندی نام رکھ دیا گیا ہے، باقی ہم محمد بن قاسم کے دور والے سنی ہیں۔ یہ بات یہ شخص طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ نے بھی سن لی ہوگی۔ کیا واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں وہ محمد بن قاسم والے سنی ہیں، یعنی کہ جو ایمان جو وہ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، محبت، اور جو اپنے ساتھ اس بھارت کے اندر اسلام لے کر آئے تھے، کیا اسی عقیدے پر یہ آج دیوبندی لوگ قائم ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ دیوبندی کہلائے کیوں؟ دیوبندی فرقہ بنا تو بنا کب سے؟ اور تیسری بات جو ہونے والی ہے وہ یہ کہ محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ان دیوبندیوں کے عقیدے سے ملتا جلتا تھا، یا یہ ایک بڑا خطرناک پروپیگنڈا ہے؟ میرے عزیز، ان باتوں کو آپ دھیان سے اور دل کی گہرائی سے سننے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ ایک بڑا دھوکہ اس عوام کو جو بیچاری کچھ نہیں جانتی، جو علماء نے کہہ دیا ان کے، بس اسی کو سچ مان لیا جاتا ہے۔ تحقیق کرنے کی، کچھ سمجھ رکھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ جس طرح یہ شخص اپنے عوام جو بھولی بھالی ہوتی ہے، جو دیوبندی بھولے بھالے ہیں، اللہ اکبر، وہ تو اپنے آپ کو یہی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میرے عزیز آپ دیکھیں کہ دیوبندی جو نام مشہور ہوا یہ 1866 عیسوی میں ہوا۔ اس وقت جب دارالندوہ، یعنی کہ ندوے میں دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد قائم رکھی گئی، تب یہ دیوبندی فرقہ ابھرتا ہوا چلا۔ کن کی نسبتوں سے؟ قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی اور بھی دیگر تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ان لوگوں نے اس مدرسے کو قائم و دائم کیا، اور ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، اس طرف سے نسبت رکھنے والے سب کے سب دیوبندی کہلائے۔ لیکن پھر بھی یہی سوال کہ یہ لوگ جو دیوبندی اس وقت کہلائے جا رہے ہیں، یہ محمد بن قاسم کے عقائد پر ہیں؟ یہ اس بات کو آپ خاص طور سے اپنے ذہن و فکر میں لگائے رکھیں، انشاءاللہ اس کی پوری بات آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم کا عقیدہ، کہ جو بار بار اس چیز کو لوگوں کے درمیان میں پھیلایا جاتا ہے کہ بھئی محمد بن قاسم کا جیسا عقیدہ تھا ہم اسی عقیدے پر ہیں۔ اب دیوبندی تو اب جب سے بریلی میں احمد رضا نے ہمارے خلاف یہ تمام طرح کی باتیں کی ہیں، جب سے ہم دیوبندی کہلانے لگے، اس طرح کی سوچ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کا عقیدہ آج کے وقت کے دیوبندی رکھ رہے ہیں، کیا اسی طرح کا عقیدہ محمد بن قاسم کا تھا؟ اللہ اکبر، نہیں۔ حق اور سچ بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم الحمدللہ اہل سنت والجماعت، بڑے مضبوط آپ سنی تھے، اللہ کے محبوب سے سچی محبت کرنے والے تھے، اولیاء سے سچی محبت کرنے والے تھے، صحابہ سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ لیکن آج کے جو دیوبندی ہیں، یہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بھی نقص تلاش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ،
اللہ رب العزت کی عطا سے آپ کو مختار کل ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، علم غیب یعنی کہ آپ کو عالم الغیب بھی ماننے کے لیے اللہ پاک کی عطا سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی کہ جو خوبیاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دے رکھی ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور ان لوگوں نے جو پروپیگنڈا چلایا ہے اور جس کی تائید آج کے لوگ کر رہے ہیں، جو اس وقت کے موجودہ دور کے دیوبندی ہیں، وہ یہ کہ جن کے عقائد پر آج یہ چل رہے ہیں، وہ قاسم نانوتوی ہوئے، اشرف علی تھانوی ہوئے، احمد امبیٹوی ہوئے یا رشید احمد گنگوہی ہوئے، ان لوگوں نے جس طرح نعوذ باللہ اپنی کتابوں کے اندر بڑے بڑے فتنے پھیلائے، اللہ اکبر، ایسے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر تم لوگوں کے عقائد ایسے ہیں، اللہ اکبر، اور جو تم نے لکھا ہے تو تم ایمان سے خارج ہو چکے ہو۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ صرف اکیلے تنہا نہیں دیا تھا، بلکہ جید علماء کے رابطے میں رہ کر تمام سے تحقیق ہونے کے بعد آپ نے اس چیز کا فتویٰ دیا تھا، اللہ اکبر۔ اب بات یہ دیکھیں کہ محمد بن قاسم ایک یہ ٹناٹن سنی، لیکن آج کے وقت کے دیوبندی جو اپنے آپ کو ان سے ملاتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ان کا عقیدہ زمین آسمان کا فرق، یہ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ حق اور سچ بات ہے کہ جس طرح محمد بن قاسم کا عقیدہ، الحمدللہ جس طرح صحابہ کا عقیدہ اللہ رب العزت کے محبوب نے صحابہ کو دیا، صحابہ سے تابعین یعنی کہ تمام طرح جو ڈور کھینچی ہوئی ہے، اگر اس عقیدے پر کوئی جماعت قائم ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت یعنی سنی جس نام سے مشہور ہیں، اہل سنت والجماعت یعنی کہ سنی لوگ ہیں، الحمدللہ۔ لیکن میرے عزیز، محمد بن قاسم الحمدللہ یہ سچے سنی تھے اور آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی سوانح حیات کے اعتبار سے انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی تو ان کی زندگی کے اعتبار سے باتیں کریں گے۔ باقی اس ویڈیو میں جو بتانے کا مقصد، یہ ایک بڑا خطرناک جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ آج جن کو یہ اپنا رہنما، جن کو اپنا رہبر مانتے ہیں، ان لوگوں کے عقائد کیا تھے، آج حوالے کے ساتھ میں اس چیز کو آپ سے بتا دوں، اس کو آپ سنیں گے تو آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ان کے جو یہ قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، انہوں نے کیا کیا اپنی کتابوں میں لکھا، ایک ایک بات میں چاروں کی بتا دوں، اس کے بعد آپ خود فکر کر لینا، پورا حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو حفظ الایمان جس کو لکھنے والے اشرف علی تھانوی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اگر نبی کو غیب کی خبریں حاصل ہوں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ایسا علم تو زید، بکر، دیہاتی، پاگل جانور کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ بتائیں یہ کفری بات نہیں ہے؟ اب اس شخص کو کوئی یہ کہے کہ اس کا سیاق و سباق ایسا نہیں ہے کہ پیچھے کچھ اور، ان کا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، یہ تو ایک بات کو صحیح طریقے سے خود بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ باقی جو کتاب کے اندر لکھا گیا آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کتنی بڑی بات کہ ایسا علم تو زید، بکر، پاگل، دیہاتی جانور کو بھی نعوذ باللہ من ذالک حاصل ہے۔ کس نے لکھا؟ اشرف علی تھانوی نے۔ دوسرا، یہ کہاں پر لکھا؟ حفظ الایمان صفحہ نمبر 8 پر۔ دوسرا عقیدہ، انہوں نے جو بات اپنی کتابوں کے اندر لکھی، جس کے لکھنے والے ہیں قاسم نانوتوی، کتاب ہے تحذیر الناس، اور کیا لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی صرف یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہو، بلکہ اگر آپ کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو بھی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ حضور کی آمد کے بعد بھی، خاتم النبیین آنے کے بعد بھی یہ ایک نقطہ یہ پیش کیا گیا کہ آ جائیں تو خاتم النبیین پر کوئی فرق۔ پہلی بات تو الحمدللہ ایسی بات بالکل کہنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ کتاب تحذیر الناس صفحہ نمبر 25 پر یہ بات قاسم نانوتوی نے لکھ رکھی ہے۔ تیسرا، جس کو لکھنے والے خلیل احمد امبیٹوی، براہین قاطعہ کہ شیطان کا علم نبی سے بڑھ کر، نعوذ باللہ، شیطان کو زمین کے ذروں کا علم ہے، اور یہ کہنا کہ نبی کو ایسا علم ہے تو تعجب ہے، حالانکہ شیطان کو ایسا علم حاصل ہے، اللہ اکبر۔ یہ بات کتنی عجیب، یعنی کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ کہہ کیا رہے ہیں، براہین قاطعہ کتاب کا نام، صفحہ نمبر 51 پر یہ بات لکھی ہوئی۔ آپ خود انصاف کریں، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے یا ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو حق پر مانے، اللہ اکبر، پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو میرے عزیز،
یہ وقت کا بڑا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ ہم وہی صحابہ تابعین اولیاء وہی ہم سنی ہیں، قاسم محمد بن قاسم والے الحمدللہ ہم سنی ہیں، یہ لوگ یہ عوام کو بتاتے ہیں، جبکہ انہی لوگوں کی زبان سے نعوذ باللہ حضور کی شان میں لے یا تمام طرح کے پروپیگنڈے یہ نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، صحیح بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بات پھیلائی جاتی ہے کہ سنی لوگ اللہ سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ولیوں سے یا محمد الرسول اللہ سے مانگتے ہیں، پہلی بات تو صحیح معنی میں جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے سنی کے عقیدے سے واقف ہی نہیں ہیں۔ جس دن واقف ہو جائیں گے، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 100% اس چیز کو کہہ سکتا ہوں کہ جس دن صحیح طریقے سے ایک ایک چیز کو پڑھ لیا وہ الحمدللہ سنی ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہی لوگ بریلوی سنی کہلانے لگ جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو باتیں میں نے کہی اس ویڈیو کے حوالے سے بتانا ضروری تھا۔ میرے عزیز، ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنا عقیدہ درست کریں، اور دور حاضر میں بڑے فتنے ہیں، اپنے آپ کو ہر برائی سے ہر فتنے سے بچانے کی ضرورت ہے، اپنے علماء سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور